نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم۔ عربی گئے عرشوں پر بلغ العلا بکمالہ، روشن ہوا سارا جہان کشفت دوجا بجمالہ، سونی سبھی ہیں عادتیں حسنت جمیع و خصالہ، مومنوں مل کر پڑھو درود صلو علیہ وآلہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل احترام معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مقدس اور بابرکت موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کملی والے آقا سرکار دو عالم نور مجسم جان کائنات جان جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے سلسلے میں بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دیکھیے محترم سامعین، کتنا کرم ہے خالق کائنات کا، جس نے اپنے حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج عطا فرما کے بھیجا۔ اور پھر جب اس کائنات میں کملی والے آقا تشریف لائے، مختلف قسم کی تکالیف آپ نے اعلان نبوت کے بعد برداشت کی اور جھیلیں۔ اور جب آپ نے طائف کا سفر فرمایا اور وہاں جب آپ کو پتھر لگے اور آپ کے قدمین مبارک تک خون بہہ رہا تھا، تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، جبکہ ملائکہ نے آ کر ریکویسٹ کی کہ اے آقا، اللہ پاک نے ہمیں آپ کے حکم کا منتظر بنایا ہے، آپ چاہیں تو ان پر مختلف قسم کی مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر سکتے ہیں۔ تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ میرے ہی کہنے کے منتظر ہو تو میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہو کہ یا الہی رحم فرما طائف کے مکینوں پر، یا الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ اور میرے محبوب کے صبر کا یہ عالم میرے پاک رب ذوالجلال والاکرام کو پسند آیا، اور خالق کائنات نے کملی والے آقا کو طائف کے بعد واپس مکہ آنے کے بعد میرے رب نے فرمایا، اے محبوب، اب آپ کو میں اپنا دیدار کرواتا ہوں، تاکہ پوری کائنات میں اس چیز پر مہر لگ جائے کہ جتنے انبیاء گزرے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، سب نے اعلان کیا کہ اللہ معبود لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور انہی کو سجدہ کیجئے، وہ سجدے کے قابل ہے۔ اور اس کو کسی نے دیکھا نہیں، سب نے جواب دیا ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن رب ہے۔ لیکن کملی والے آقا کو رب کائنات نے جب جبرائیل امین کو بھیجا تو فرمایا، اے محبوب، اب دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ جس رب کی الوہیت کا، جس کی وحدانیت کا اعلان سارے انبیاء کر کے گئے ہیں، اس پر اتھینٹک مہر آپ کی طرف سے لگ جائے، کیونکہ آپ واضح طور پہ کیونکہ آپ کو میں نے شاہد بنا کر بھیجا ہے، آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ نے کائنات میں یہ گواہی دینی ہے کہ وہ رب ذوالجلال والاکرام جس کو میں نے اپنی دونوں آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے اور رب کائنات کو محسوس کیا ہے، اور رب پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا کرم اور فضل فرمایا کہ آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہیں، اور جبرائیل امین کو آرڈر ہوتا ہے، اے جبرائیل جا جلدی بارات ملائکہ کی لے جا اور براق لے جا، اور براق آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کر کہ یا رسول اللہ، رب کائنات آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اور جب ام ہانی کے گھر جبرائیل آتے ہیں، انداز محبت دیکھیے، اللہ پاک ہمیں آداب سکھا رہا ہے کہ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رب العالمین، میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سجدے میں دیکھا، یا روتے ہوئے دیکھا، یا دعائیں کرتے ہوئے دیکھا، یا
پھر آپ کے لو میں لگے ہوئے دیکھا، آپ کی طرف متوجہ دیکھا، امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا، امت کے غم میں نڈھال دیکھا۔ لیکن آج عجب ماجرا ہے کہ جب میں پہنچا دیکھا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اے رب ذوالجلال، کبھی ایسا چانس نہیں ملا کہ کس طرح اٹھانا چاہیے، آج وہ لمحہ آ گیا ہے کہ اے اللہ مجھے آداب بتائیے کہ میں نے مصطفیٰ کریم کو جگانا کیسے ہے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں، اے جبرائیل، میں نے تیرے پورے وجود کو نور کا بنایا اور تیرے ہونٹوں کو کافور کا بنایا اسی دن کے لیے کہ میرے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما ہوں تو آپ ان کی نورانی تلووں کو اپنے کافوری ہونٹوں سے بوسہ دے کر جگائیں، اور جب یہ ٹھنڈک میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس تک پہنچے گی تو محبوب آنکھیں کھولیں گے۔ میرے محبوب نے جب اپنے چشمان مقدس کھولیں اور جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال والاکرام آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، اور میں فرشتوں کی بارات اور آپ کا لباس اور آپ کے لیے سواری لے کر آیا ہوں۔ اور روایات میں ملتا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو فرمایا اور حرم شریف میں تشریف لے گئے، اور مسجد الحرام میں آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ تشریف لائے اور براق پر جب سوار ہونے لگے تو براق برق سے نکلا ہے، اور برق بجلی کو کہتے ہیں، براق اس کی جمع ہے۔ کئی احادیث مقدسہ میں یہ ملتا ہے کہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا، اور براق جہاں جس طرح چلتا رہا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ جلوہ گر تھے اور آگے بڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب نیچے جھانکے تو ایک ٹیلا تھا سرخ رنگ کا، وہاں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے وہاں سے جب ہمارا سفر آگے ہوا اور ہم مسجد اقصیٰ پہنچے، جیسے خالق کائنات فرماتے ہیں، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب مسجد الحرام سے آپ نکلتے ہیں اور مسجد اقصیٰ جب پہنچتے ہیں تو انبیاء کرام صف بصف کملی والے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور وہاں پہنچ کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف فرما ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قبر انور میں نماز ادا فرما رہے تھے، وہی موسیٰ علیہ السلام وہیں صف میں کھڑے ہیں اور آپ کے استقبال میں ہیں۔ کملی والے آقا کا جب استقبال ہوا، سرکار دو عالم نور مجسم جہان کائنات، جانے جانان کائنات سے سب نے مصافحہ کیا، اور پھر جبرائیل نے آذان دی، اور مسجد اقصیٰ میں جب انٹری ہوتی ہے تو یہاں کمال نظر آتا ہے۔ جو سب سے آخر میں آئے وہ سب سے آگے تھے، هو الاول والآخر والظاہر وباطن۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا مقام عطا کیا۔ اے محبوب، آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر بھی ہیں، اور آپ ظاہر بھی ہیں اور آپ باطن بھی ہیں۔ آج وہ چیز ظاہر ہو گئی کہ کملی والے جب سب سے آخر میں آئے اور خاتم النبیین ہیں، لیکن وہاں جب پہنچتے ہیں تو سارے انبیاء پیچھے ہیں، اور جبرائیل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تشریف لائیے اور نماز پڑھائیے۔ میرے محبوب نے امامت فرمائی اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا جو معراج کا سفر شروع ہوا میرے عقیدے کے مطابق، میرے خیال کے مطابق، تو آج وہ وقت پورا ہوا کہ انبیاء کو وہ دن نصیب ہوا کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا موقع نصیب ہوا، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یہ معراج تھا تمام نبیوں کا جنہوں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اب یہاں سے سفر جب آگے بڑھتا ہے اور براق پہ سوار ہو کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، یہ مقام دیکھیے کہ کوئی بھی نبی ہے اس کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا کہ وہ اللہ پاک کے اتنے قرب میں آ جائے کہ قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام تک آئے، اور رب ذوالجلال والاکرام ان سے اتنا پیار فرمائیں کہ اپنا ید اللہ والا ہاتھ
ہاتھ ان کے پشت مقدس پر رکھے، اور پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے رب کائنات سے ملاقات ہوتی ہے اور رب کائنات نے اپنے ید اللہ والا دست مقدس میرے اوپر رکھا تو پوری کائنات میرے سامنے روشن ہو گئی، اور پوری کائنات اس طرح روشن ہو گئی کہ سب کچھ نظر آنے لگا، یعنی ہر چیز کے حالات سے میں واقف ہو گیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس سے ثابت ہوتا ہے پورے عالمین کے لیے اگر آپ رحمت ہیں تو زمین والوں کے بھی نبی ہیں، آسمان والوں کے بھی نبی ہیں، ملائکہ کے بھی نبی ہیں، نباتات و جمادات و حیوانات کے نبی ہیں۔ اور یہاں آپ نے جب معراج پہ تشریف لے جا کے رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکاتے ہیں، کتنا وہ لمحہ خوبصورت ہوگا کہ ہم دیکھیں بیت اللہ شریف جاتے ہیں تو ہماری خوشی کی کوئی حد نہیں ہوتی، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہاں ہم اور کہاں بیت اللہ شریف، اور ہم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہاں سے ہم صرف اشارتاً ارادتاً کہتے ہیں کہ منہ قبلہ کی طرف ہے، لیکن وہاں کعبۃ اللہ سامنے ہوتا ہے۔ کتنا وہ عظیم اور اعلیٰ منظر ہوگا جب خالق کائنات سامنے ہوں، بیت اللہ کا مالک رب سامنے ہو اور رب کا محبوب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہوں۔ اللہ پاک کو یہ ادا پسند آتی ہے اور فرمایا محبوب میرے لیے اگر یہ عاجزی کا اور سجدے کا تحفہ اور گفٹ لائے ہو، یہ گفٹ مجھے پسند آیا ہے، یہ گفٹ میں آپ کو آپ کی امت کے لیے عنایت کرتا ہوں۔ آپ تشریف لے جائیے اور اپنی امت کو یہ تحفہ دیجئے اور انہیں کہہ دیجئے کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے، جو مومن نماز پڑھے گا اللہ پاک کا معراج اسے نصیب ہوگا۔ اور یہی خوش بختی ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے کملی والے آقا کے ذریعے سے ہمیں نماز کا تحفہ ملا، ہمیں نماز کا گفٹ ملا، اور اس نماز میں اتنی تاثیر ملی کہ رب کائنات اتنے قریب آ جاتے ہیں، حالانکہ ہیں قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہو تو میری رحمتیں آپ کے قریب آ جاتی ہیں، پھر مجھ سے جو سوال کرو، مجھ سے جو مانگو، میں رب دینے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، میں عطا کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ہمارے اندر ایک محبت ہونی چاہیے، جب ہم نماز پڑھیں کم از کم یہ تو سوچیں کہ کتنا عظیم تحفہ ہے جو خود رب نے ہمیں عطا کیا اور کملی والے آقا کے تھرو ہمیں یہ نصیب ہوا۔ اور اس سے دوسری چیز یہ ملتی ہے، ایک تو ہمیں نماز مل گئی الحمدللہ، اور ملی 50 نماز، اور کم ہوتے ہوتے 9 چکر آقا نے کاٹے اور چلتے چلتے یہ 5 پہ آ گئی۔ اب 5 پڑھتے ہیں ثواب 50 کا ملتا ہے، اور پھر وہ 9 کی وجہ کیا تھی، 9 چکر کیوں کاٹے، 5 نمازوں کی تخفیف ہوتی رہی۔ اس کی جو ہمیں دلائل ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لائف میں 9 مرتبہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو برداشت ہی نہیں کر سکے گا۔ لیکن دیکھیے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ تاب برداشت نہیں کر پاؤ گے، اور وہاں اللہ پاک نے کتنا کرم کیا کہ قاب قوسین او ادنا کے مقام تک آ گئے، اور ثم دنا فتدلی، ایک دنا کا مقام ہے اور پھر فتدلی کا مقام ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ پھر ایک چیز مجھے بڑی ایک حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اس کا تخیل کر سکتے ہیں کہ پہلے تو براق ساتھ ہے، جبرائیل ساتھ ہے، اور پھر جب عرش اولا سے آگے بڑھتے ہیں تو جبرائیل کہتا ہے آگے میری رسائی نہیں ہے، اور آگے براق بھی رک جاتا ہے، رف سے آگے جاتے ہیں، پھر آگے جب اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے۔ دیکھیے میرے نبی کے علم کو کہ اللہ پاک نے کتنی ان پر کرم نوازی کی کہ آپ اس سے آگے خود بخود تشریف لے گئے، اور رب پاک کے اتنے قریب آ گئے کہ آپ کی کو رب پاک کی محبتیں عطا ہوئیں، اور رب ذوالجلال والاکرام نے انہیں پیار عطا فرمایا، اور پھر آپ کو تمام علوم سے نوازا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے دوران جو واقعات دکھائے گئے، جو جنت کی سیر کرائی گئی، وہاں جتنے لوگوں کو دیکھا، جس خوشی میں دیکھا، جنت کے لہلہاتے باغات کو اور چشموں کو جب کملی والے آقا
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چشمان مقدس سے دیکھا اور ملاحظہ فرمایا۔ پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گناہگار لوگ ہیں ان کو جو سزائیں ہو رہی تھیں وہ دکھائی گئیں، تاکہ آقا تمام چیزوں کو دیکھ کے جب دنیا میں تشریف لائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جنت ہے، لوگ کہتے ہیں دوزخ ہے، لیکن جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھا اور آ کر دنیا کو بتایا، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جنت کے کیا مناظر ہیں، میرے محبوب جنت کے مناظر بیان فرماتے ہیں اور ان کے ہر اسٹیپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ درجات ہیں جنت کے، اور گناہ گاروں کی کیا سزائیں ہیں۔ کملی والے آقا سب کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سزائیں ان کو ہو رہی ہیں کہ جو بے نمازی ہے اس کی یہ سزا ہے، اور جو گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کی یہ سزا ہے، چور کو یہ سزا مل رہی ہے، زانی کو یہ سزا مل رہی ہے، رشوت خور کو یہ سزا مل رہی ہے۔ تمام سزائیں جن جن مجرموں کو مل رہی ہیں وہ بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو بتا بھی رہے ہیں اور خود ملاحظہ فرما کے آئے ہیں۔ گویا کہ یہ ہے کہ سارے انبیاء سے جو چیز مخفی تھی وہ کملی والے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے افشاں ہو گئی، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا بھی دیا اور مہر بھی لگا دی کہ انبیاء نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، انہوں نے بن دیکھے بتایا، اور میں دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ رب کائنات کے یہ جلوے ہیں، رب کائنات کی یہ عنایات ہیں، اور ان آسمانوں کے سیر کس طرح ہوئے، کہاں کہاں گیا، کن کن سے میری ملاقاتیں ہوئیں، سارے حالات بیان کر کے ایک مکمل اتھینٹک مہر لگا کے کائنات کو بتا دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے، یہ رائٹ وے ہے، یہ لیفٹ وے ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو گے یہ رحمتیں برکتیں نصیب ہوں گی، اور یہ الٹا راستہ ہے، اس پر چلو گے ان عذابوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ سب کچھ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات جو ہے اس میں جتنے انبیاء آئے ہیں وہ معجزات لے کے آئے ہیں۔ کملی والے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپے معجزہ بن کے آئے ہیں۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر اقدس کے منہ مقدس تک میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہی معجزہ ہیں، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج کا معجزہ ہے یہ سب پہ حاوی اور بھاری ہے، جس نے سب کچھ دیکھا۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ پاک کا دیدار کیا، اور اللہ دیکھنے سے پاک ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی ذات کو بھی اپنے پیارے حبیب لبیب سے چھپایا نہیں ہے اور اپنے دیدار سے مزین فرمایا ہے۔ رب العالمین ہمیں حق کہنے کی اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رسالت کو من و ان ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔